السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مسئلے کو ہم دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران قرآن کریم کو، مصحف شریف کو دیکھ کر پڑھنا، ہاتھ میں لے کر دیکھ کر اس سے تلاوت کرنا، قراءت کرنا قیام میں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اس بارے میں فقہاء کرام کے کیا مذاہب ہیں اور کیا دلائل ہیں، یہ سب چیزیں تفصیل سے انشاءاللہ ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور کس طرح اس مسئلے میں بھی نام نہاد مذہبی اسکالرز عوام کو فقہاء کرام سے، ائمہ مجتہدین سے بدظن کرنے کی، اور ایک طرف کی ایک حدیث، ایک روایت، ایک اثر ذکر کر کے دوسری طرف کے بے شمار دلائل موجود ہونے کے باوجود ان کو مطعون کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کو ان پہ طنز کرتے ہیں اور اپنی بد علمی، کم علمی اور بد دیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ مسئلہ نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کا مسئلہ خیر القرون سے مختلف فی ہی رہا ہے۔ اس میں تابعین میں بھی، اس میں فقہاء مجتہدین میں بھی، اس میں ائمہ اعظام کے درمیان اختلاف خیر القرون سے رہا ہے، یعنی اس میں دونوں قول موجود ہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں تو بعض اس کے منع کے قائل ہیں، بلکہ جو منع کے قائل ہیں ان کو بعض کہنا بھی شاید بیجا ہو، کیونکہ ائمہ کرام کی ایک اکثریت اور اسی طرح تابعین کی ایک اکثریت اور صحابہ کرام کی ایک تعداد اس بات کی قائل ہے کہ نماز کے دوران مصحف شریف کو دیکھ کر کھول کے ہاتھ میں لے کے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی، فقہ حنفی کا بھی موقف، مذہب یہی ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا، ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات نے امام شافعی رحمہ اللہ کا اور بعض نے امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف بتایا ہے جو امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، جبکہ امام اعظم کے دو اجلہ شاگرد امام یوسف، امام محمد رحمہ اللہ بعض شرائط کے ساتھ کہ اہل کتاب سے تشبہ کی نیت وغیرہ نہ ہو، اس کے جواز کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کو نماز میں دیکھ کر پڑھنا۔ ان امام صاحب کے دونوں شاگردوں کے ہیں جو فقہ حنفی کے ستون کہلاتے ہیں، وہ بھی ان کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو فاسد قرار دیتے ہیں۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے کیا دلائل ہیں؟ میں 8 دلائل آپ کے سامنے بالترتیب ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی دلیل تو امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ اگر نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز ہو تو اس کو آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے قول سے، عمل سے یا تقریر سے ثابت کرنا ہوگا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، عمل یا تقریر سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر قرآن کریم نماز میں پڑھا ہو، یا یہ کہ پڑھنے کا عمل کیا ہو، یا پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہو، یا کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ خاموش ہو گئے ہوں۔ ایسی کوئی بات احادیث میں ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ناظرین امام اعظم کی، کیونکہ اگر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا ہو تو آپ علیہ السلام ایک بار تو بین جواز کے لیے ایک عمل کر لیتے، ایک بار تو کسی حدیث میں نقل آ جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے، لیکن کسی حدیث میں ایسا کوئی بات آپ علیہ السلام سے نقل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں ایسا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا یا دیکھ کر پڑھنے کا کوئی رواج یا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے کہ خلفائے راشدین، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے ان کی سنت، ان کی اتباع کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو چاروں جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان حضرات کے سے بھی اس بات کو آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ خلفائے راشدین سے نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہوں یا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہوں، ان چاروں میں سے کسی نے بھی نہ ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کا نماز میں، نہ عملاً ان سے ثابت ہے، نہ کسی کو دیکھ کے ان کا خاموش ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ میں آگے آپ کو چوتھی دلیل میں پیش کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، جو سند کے ساتھ کتاب المصاحف میں ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، وہ روایت، وہ اثر کہ اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے قولاً منع فرمایا ہے، قولاً منع فرمایا کہ مصحف میں دیکھ کر امامت نہ کی جائے۔ تو ثبوت کے لیے آپ کو پیش کرنا ہوگا اگر آپ اس کے قائل ہیں، لیکن خلفائے راشدین سے بھی اسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ہو گئے 2 دلائل۔ تیسری دلیل ناظرین کرام ابو داؤد کی اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت نمبر ہے 861 اور ترمذی شریف کی ہے 302 روایت۔ ابو داؤد کے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، اسکرین پہ آ رہے ہوں گے، میں لیکن آپ کے سامنے نیل اوتار میں اس کے الفاظ زیادہ واضح ہیں، علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے آپ کے سامنے اس کے الفاظ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ نیل اوتار میں اس کے الفاظ یہ ہیں حدیث کے
ان رفاع ابن رافع، حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم رجلا الصلاۃ، آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو نماز سکھائی، ایک صحابی کو نماز سکھائی، فقال، اور کہا ان کان معک قرآن فقرا، اگر تمہیں قرآن کریم یاد ہے کچھ بھی حصہ، فقرا ہو تو وہ پڑھ لو، والا فحمد اللہ وکبرہ وہللو، ورنہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، تکبیر پڑھو اللہ اکبر، اور کلمہ پڑھو، ثم ارکع، اور رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ نظر اتار کے الفاظ ہیں، میں نے بتایا ابو داؤد و ترمذی بھی موجود ہیں، اور اس طرح کی دیگر روایات بھی مختلف کتب احادیث، ذخیرہ احادیث میں موجود ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز سکھائی ہے، اور وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کا کوئی ایک حصہ بھی یاد ہے تو وہ پڑھ لو، نہیں یاد تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر لو، تو پڑھ لو اور رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ تمام احادیث ناظرین کرام صحیح احادیث، ذخیرہ احادیث میں موجود، یہ سب کے سب امام حنیفہ کی دلیل ہیں، اس طور پہ دلیل ہے کہ اگر دیکھ کے قرآن کریم پڑھنا جائز ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ درمیان والا اسٹیپ بھی ذکر کرتے، درمیان والا مرحلہ بھی ذکر کرتے کہ اگر قرآن کریم یاد ہے تو اپنے حافظے سے پڑھ لو، نہیں یاد تو دیکھ کے پڑھ لو، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لو۔ اور تقریباً ائمہ مجتہدین کا، فقہاء اعظام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ دو ہی اسٹیپ ہیں، جو تھوڑی سی بھی ایک دو آیتیں بھی یاد ہے تو وہ پڑھے گا، اگر وہ یاد نہیں ہے، ایک آیت بھی یاد نہیں ہے، تو سیدھا وہ جائے گا، کنورٹ ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے اوپر، کوئی بھی بیچ میں مصحف شریف دیکھ کے پڑھنے کا قائل نہیں ہے۔ تو جب دیکھ کے پڑھنے کا اسٹیپ بیچ میں نہیں ہے، سیدھا یہاں سے عذر منتقل کرے گا انسان کو سبحان اللہ الحمدللہ پہ، تو اس بات کی دلیل ہے تمام احادیث کہ دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نماز میں جائز نہیں ہے، ورنہ آپ علیہ السلام ضرور صحابہ کو کسی ایک موقع پہ تو یہ کہتے کہ بھائی دیکھ کے پڑھ لینا، دیکھ کے بھی نہیں آتا سبحان اللہ الحمدللہ کی طرف جانا، یہ نہ ہونا بھی ہماری امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تیسری دلیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس سے گویا کہ پہلی دو دلیل تو آپ نے ثابت کر دی، مخالف نے آپ علیہ السلام یا خلفاء راشدین نے، تیسری میں ہم نے ثابت کر دی حدیث سے کہ نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی دلیل ہماری حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے نقل فرمایا کتاب المصاحف میں، ابن ابی داؤد رحمہ اللہ، ابو داؤد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب المصاحف، اس میں انہوں نے سند کے ساتھ یہ اثر لائے ہیں، عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، فرمایا نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا ان نؤم الناس فی المصحف، کہ ہم لوگوں کی امامت کریں مصحف سے، ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم، اور ہمیں یہ بھی منع فرمایا ان یؤمنا کہ ہماری امامت کریں مگر بالغ شخص، یعنی بالغ ہی امامت کرے گا، نابالغ نہ کرے، اور مصحف شریف سے دیکھ کے امامت کرنے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ یہ بھی ہماری دلیل ہے، چوتھی دلیل ہے اس بات پہ کہ مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا نماز میں جائز نہیں ہے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی پانچویں دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھتے ہوئے پڑھو ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، جیسے تمہیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ کرام نے مختلف احادیث میں بیان کیا ہے جس کے بنا پہ فقہاء کرام نے اس چیز کو سنت مؤکدہ قرار دیا کہ وضع الیمین علی الیسار، وضع الیمین قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ تو یہ سنت مؤکدہ عمل ہے، اگر آپ ہاتھ میں قرآن کریم لے کر پڑھیں گے تو یہ سنت مؤکدہ آپ کی ترک ہو جائے گی، یا آپ موبائل لے کے قرآن کریم دیکھیں گے آپ کی سنت مؤکدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والی قیام کی حالت میں ترک ہو جائے گی، اور اس کو ترک کرنا ایک مستحب عمل کی وجہ سے اگر اس کو جائز قرار دیتے ہیں آپ قرآن کریم ہاتھ میں لیں گے، پہلے تو وہ فاسد عمل ہے، لیکن اگر آپ جائز قرار دیتے ہیں تو ایک سنت مؤکدہ عمل کو آپ ترک کر رہے ہیں ایک مستحب عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ 3 آیتوں سے زیادہ قرات کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا، وہ ظاہری بات ہے اس کا حکم کوئی فرض یا واجب کا نہیں، ایک مستحب عمل کے لیے آپ جو ہے فرض سنت مؤکدہ عمل کو ترک کر رہے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے، جو کہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی چھٹی دلیل جو امداد القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے اور دیگر حضرات نے بھی نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے تابعین یہ بات ذکر فرماتے تھے کہ نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یہ اہل کتاب سے مشابہت کی وجہ سے منع ہے، اس میں اہل کتاب سے مشابہت لازم آتی ہے، کیونکہ اہل کتاب اپنی کتب اور جو ان کے مصاحف تھے ان کو اپنی عبادت کے دوران دیکھ کر پڑھتے تھے اپنے گرجاؤں میں، اپنے کلیساؤں میں، اور مسلمانوں کو اس طرح کھول کے قرآن کریم پڑھنے میں گویا کہ اہل کتاب سے مشابہت لازم آتی ہے، اور وہ کیونکہ قرآن کریم وہ اپنی کتابوں کے اپنے مصاحف کے حافظ نہیں ہوتے تو ان کو حفظ نہیں ہوتی تھی، یہ شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہی دی ہے کہ وہ قرآن کریم دلوں میں حفظ ہو جاتا ہے، اور ایک تعداد علماء کرام نے اور یہاں کے حضرات اکابر نے پاکستان اور ہندوستان میں بہت بڑی تعداد حفاظ کی تیار کی ہے، اور وہ حفاظ پھر تراویح میں بغیر دیکھے اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو جو لطف بغیر دیکھے پڑھنے کا ہے وہ دیکھ کے ظاہری باتیں حاصل نہیں ہو سکتا، یا کتاب سے مشابہت پائی جاتی ہے، وہ لوگ حفظ نہیں کر سکتے وہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم ظاہر قلب اور دل سے جو ہے قرآن کریم کو اپنے حافظے سے نماز کے دوران پڑھیں۔ یہ ہو گئے ہماری 6 دلائل۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ساتویں دلیل یہ ہے کہ نماز میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے دیکھ کے پڑھنے میں یہ عمل کثیر پایا جاتا ہے، عمل کثیر پایا جاتا ہے، اور یہ اصول ہے امام اعظم کا کہ عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں یہ تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک اہم بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی اصول ہو، کوئی اصول بھی ہو فقہ حنفی کا یا دیگر کسی بھی فقیہ کے فقہ کا کوئی اصول ہو، وہ احادیث سے، وہ نصوص سے، وہ قرآن کریم کی آیات سے، وہ خلفائے راشدین کے تعامل سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ اصول بنایا ہوتا ہے، تو اس اصول پہ ہی بہت سے فیصلے اور بہت سے مسئلوں کو ائمہ حضرات پھر حل کرتے ہیں۔ تو عمل کثیر سے نماز کے مفسد ہونے کا اصول ایسا نہیں کہ امام اعظم نے گھر میں بیٹھ کے بنا لیا ہو یا کسی بلا دلیل کا کوئی مسئلہ بیان کر دیا ہو، وہ اصول مختلف نصوص سے انہوں نے مستنبط کیا ہے، اسی اصول کے پیرائے میں ہم اس مسئلے کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے، لہذا نماز میں قرآن کریم دیکھ کے پڑھنے کو مفسد صلاۃ کہا جائے گا۔ عمل کثیر کیا ہے تو دیکھیں اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، دو مشہور اور معتبر راجد تشریحات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ باہر سے دیکھنے والا غیر نمازی اس کو یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک بندہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے اگر موبائل چلا رہا ہے، اس میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا ہاتھ سے موبائل قرآن کریم کھول کے پڑھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کھڑے ہو کے تلاوت کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو ایسا عمل کرنا جس سے غیر نمازی یہ سمجھے کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے، یہ مفسد صلاۃ ہے۔ یا دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے کثیر وقت تک ایک بندہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے تو اس سے کو بھی عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ ایک ہاتھ چھوڑ کے اگر تھوڑی بہت کھجلی یا کوئی اور اس کو مسئلہ ہو رہا ہے وہ حل کر لے تو یہ عمل قلیل ہے، لیکن اگر دونوں ہاتھ چھوڑ کے کثیر وقت تک وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور کچھ اور کر رہا ہے تو یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ ان بنیادوں پہ نماز کے فساد کے امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ قائل ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے قرآن کریم پڑھنے میں بھی دیکھنے میں عمل کثیر پایا جاتا ہے، اس لیے یہ مفسد صلاۃ ہے۔ یہ ہو گئے 7 دلائل۔ 8ویں دلیل امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے کہ اس میں تلقن من الخارج پایا جاتا ہے، تعلم من الخارج، یعنی ایک غیر نمازی سے آپ تعلم اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور نماز میں یہ چیز مفسد نماز ہے، کیونکہ قرآن کریم ظاہر بات ہے غیر نمازی ہے نا، غیر ہے، نماز کے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ آپ سامع سے تو لقمہ لے سکتے ہیں جو آپ کی ابتدا میں ہے، لیکن ایک غیر سامع چاہے کوئی اور شخص ہو یا قرآن کریم ہو یا کوئی بھی کتاب ہو جس سے آپ اگر تعلم حاصل کر رہے ہیں نماز کے دوران، تلقن حاصل کر رہے ہیں من الخارج، تو یہ بھی امام اعظم کا اصول ہے کہ یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور اس چیز میں یہ بھی پایا جاتا ہے، قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھنے میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ہو گئے 8 دلائل امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اس 8ویں دلیل سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھتا ہے تو اس میں تو ظاہری بات ہے عمل کثیر پایا جاتا ہے، یہ تو کسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کسی ڈیسک پہ رکھا ہوا ہے اور یہ نماز پڑھانے والا شخص حافظ بھی ہے، تراویح پڑھا رہا ہے یا اور فرض نماز وغیرہ پڑھا رہا ہے اور حافظ ہے، اب وہ اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہے اور اس ڈیسک پہ رکھے ہوئے قرآن کریم کو اس نے کھول کے رکھا ہوا ہے، اس سے اگر کسی کو غلطی آ جاتی ہے اس کی یا کوئی اور اٹکن آتی ہے اور اس میں وہ اس سے مدد لے لیتا ہے، تو چونکہ نہ اس میں تلقن من الخارج پایا جاتا ہے کیونکہ اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہے، اور نہ عمل کثیر پایا جاتا ہے، دونوں آخری وجوہات نہیں پائی جاتی، تو اس چیز کے، اس حافظ کے اس طرح قرآن کریم سے رکھے ہوئے ڈیسک پہ رکھے ہوئے قرآن سے پڑھنے کے امام اعظم رحمہ اللہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ امام اعظم ہی نہیں بلکہ تمام فقہا تقریباً اتفاق نقل کیا ہے، فقہا کرام نے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے علیہ السنن میں اس کو نقل کیا ہے، غنیۃ المصلی سے اور دیگر بہت سی کتاب سے، خاص طور پہ جامع صغیر سے امام سرخسی رحمہ اللہ کی اور بدائع وغیرہ سے۔ میں آپ کے سامنے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کس طرح یہ ثابت کیا کہ اگر حافظ قرآن ایک ڈیسک پہ رکھے ہوئے قرآن کریم سے پڑھتا ہے تو نہ اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے ہاتھ میں لینے والا قرآن کریم، اور نہ اس میں جو ہے نا تلقن من الخارج پایا جاتا ہے، لہذا ایک حافظ کے لیے ڈیسک پہ رکھے ہوئے قرآن کریم سے قرآن کریم کو اٹکن کے وقت اس سے دیکھ لینا یا اسی طرح جو ہے اور کسی وجہ سے اس کو دیکھنا، اور لیکن پڑھ اپنے حافظے سے ہی رہو، تو یہ چیز امام اعظم کے حبیب الاتفاق جائز ہے۔ آپ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتا ہے قال الرازی، امام راضی نے فرمایا قول ابی حنیفہ بفساد الصلاۃ بالقراءۃ من المصحف، کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، جو مذہب ہے کہ نماز مصحف سے پڑھنے سے فاسد ہو جاتی ہے، محمول علی من لم یحفظ القرآن، یہ اس شخص کے لیے جو حافظ قرآن نہ ہو، ولا يمكن ان يقرأ الا من المصحف، اور وہ مصحف کے علاوہ سے نہ پڑھ سکتا ہو، فاما الحافظ فلا تفسد صلاته في قول جميعا، حافظ کی نماز کسی کے نزدیک بھی فاسد نہیں ہوگی۔ وتبع على ذلك السرخسی فی جامع الصغیر، سرخسی نے جامع صغیر میں یہی مذہب اختیار کیا ہے، ابو نصر الصغار معه، اور ابو نصر الصغار نے یہ بھی فرمایا کہ بأن هذه القراءة مضافة الى حفظه، کہ یہ قراءت تو اس کے حفظ کی طرف منسوب کی جائے گی، لا الى تلقن من المصحف، یہ مصحف سے تعلم یا تلقن شمار نہیں ہوگا۔ وجزم بھی فی فتح القدیر، علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر میں اسی پہ جزم کیا ہے، والنہایہ والتبیین وهو اوجہ، اور صاحب نہایہ اور صاحب تبیین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ قلت، ظفر احمد ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبه جزم فی غنیۃ المستملی، غنیۃ المستملی میں بھی اسی چیز کو اختیار کیا
کیا گیا ہے. وقال هذا اذا لم يكن حافظا, اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جب حافظ نہ ہو اس وقت نماز فاسد ہوگی. لما قرأه فإن كان حافظا له لا تفسد بالاجماع, اگر حافظ ہے پڑھنے والا اور قرآن کریم رکھا ہوا ہے ڈیسک پہ تو وہ کبھی بالاجماع نماز فاسد نہیں کرے گا. لیت میں تلقن, کیونکہ یہاں تلقن نہیں ہے. وقال ابن عابدین, علامہ شامی نے بھی فی حاشیۃ البحر, بحر الرائے کے حاشیے میں فرمایا ہے لا بد من تقید عدم الفساد فی الحافظ, حافظ میں عدم فساد کا جو ہم قول کر رہے ہیں جن بھی حضرات کا بیان کر رہے ہیں اس میں یہ قید لگانا ضروری ہے بین یکون من غیر حمل, کہ حمل نہ ہو, قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھانا نہ ہو, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ حمل کی صورت میں عمل کثیر پائے جاتے ہیں نا, وہ تو کسی صورت میں جائز نہیں, چاہے حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو. قرآن کریم ڈیسک پہ رکھا ہوا اور حافظ پڑھ رہا ہو تو اس چیز کو بالاتفاق جائز قرار دیا گیا. امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی جائز ہے. یہ ہو گئے 8 دلائل, اور ایک مسئلے میں ایک جو صورت تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ مخالفین کس چیز سے استدلال کرتے ہیں. یعنی یہ 8 دلائل تو امام اعظم کے نماز کے فاسد ہونے کے. جو لوگ نماز کو جائز قرار دیتے ہیں نماز میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنے کو, ان کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیں ان کی 2 دلیلیں ہیں جس کو وہ بڑے شد و مت سے اہتمام سے بیان کرتے ہیں, اور وہ دونوں دلیلیں ہیں, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے اور ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. دونوں میں ان حضرات کے عمل کا ذکر ہے, قول تو کہیں بھی نہیں ہے ان کے پاس. کسی صحابی خلفاء راشدین یا آپ علیہ السلام کا کوئی قول اس کے جواز سے موجود نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے آپ علیہ السلام کا نہ خلفاء راشدین کا. البتہ عائشہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کا عمل ہے, لیکن وہ عمل بھی مبہم ہے. کیوں مبہم ہے؟ میں آپ کے سامنے دونوں روایتیں بیان کرتا ہوں, پھر آپ اس کا فیصلہ خود فرمائیے گا کہ یہ استدلال کر سکتے ہیں اس سے یا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, بخاری رحمہ اللہ اس کو صحیح بخاری میں معلقاً ترجمۃ الباب میں بغیر سند کے لائے ہیں, اور ابن ابی شیبہ اور بہقی وغیرہ میں اس کے سند بہرحال موجود ہے, لیکن اس کے الفاظ یہی ہیں, اس میں کہیں بھی صراحت نہیں ہے. عمل میں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ جو امام تھے وہ مصحف شریف ہاتھ میں لیے ہوں, بلکہ حضرت عائشہ کے اثر کے الفاظ یہ ہیں کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام جو ذکوان تھے وہ مصحف سے ان کی امامت فرمایا کرتے تھے. اب اس سے ایک احتمال تو بہرحال اس میں ہے کہ وہ مصحف دیکھ کے پڑھتے ہوں ہاتھ میں لے کر, لیکن یہ واضح نہیں ہے, اس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں, یہ اس بات پہ واضح نہیں ہے کہ ذکوان رحمہ اللہ مصحف شریف کھول کے قیام کی حالت میں نماز پڑھتے تھے, بلکہ اس میں امام اعظم رحمہ اللہ کی طرف سے یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ وہ 2 رکعتوں کے بعد یا 4 رکعت کے بعد اس کو قرآن کریم کو دہرا لیتے تھے, پھر اگلی رکعتوں میں پڑھا لیتے تھے, پھر 4 رکعت بعد یا 2 رکعت بعد دہراتے تھے قرآن کریم کھول کے, یعنی غیر نماز میں قرآن کریم کھول کے پڑھتے تھے اور اس کے بعد مصحف سے یعنی بعد میں اپنے حافظے سے امامت کر لیا کرتے تھے. یہ احتمال بھی موجود ہے. اور دوسرا اور بڑا احتمال اور بڑی تعویل یا جواب جو اس کا مختار قرار دیا گیا ہے اس عائشہ کے اثر کا, وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آخر میں ایک مسئلہ بتایا کہ ذکوان رحمہ اللہ بھی ہو سکتا ہے حافظ ہوں اور قرآن میں ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھتے ہوں, رکھا ہوتا ہو اور اسی سے وہ پڑھتے جاتے ہو اپنے حافظے سے, اور جیسے کوئی اٹکن غلطی آتی ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہو. اور یہ چیز کہ حافظ ہو اور قرآن کریم ہاتھ میں نہ پکڑا ہو, رکھا ہوا ہو اور اس سے مدد لے لے, یہ تو بالاتفاق جائز ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں بھی ذکوان رحمہ اللہ یہی فرماتے ہوں گے کہ حافظے سے پڑھتے ہوں گے, حافظ تھے وہ, اور اگر کوئی اٹکن آتی ہو تو قرآن کریم جو ڈیسک وغیرہ پہ کہیں رکھا ہوتا ہوگا اس سے وہ مدد لیتے ہوں گے, اور یہ بالاتفاق جائز ہے. لہٰذا یہ اثر آپ کے لیے قابل استدلال نہیں ہو سکتا. آپ کو مستدل وہ اثر بنانا ہے جس میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی صراحت ہو, اور ایسا کسی اثر میں کسی صحابی کے عمل سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. بلکہ حضرت انس بن مالک کا دوسرا اثر جو آپ بڑے شدت سے انجینئر علی مرزا صاحب بھی اور دیگر بیان کرتے ہیں, اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے, وہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام پیچھے مصحف لے کے کھڑا ہوتا تھا, یہ تلاوت کرتے تھے, تراویح پڑھاتے تھے, جیسے کہ اٹکن غلطی آتی تھی تو وہ مصحف کو آگے کر دیتا تھا, اس میں وہ اٹکن یا وہ غلطی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دیکھ لیا کرتے تھے اور پھر آگے تلاوت شروع کر دیتے تھے. یہ تو بعین ہی امام اعظم اور جمہور کے مستدل ہے کہ ایک حافظ ہاتھ میں قرآن کریم نہیں لے سکتا. باقی اگر قرآن کریم کہیں اور رکھا ہوا ہے یا جو بھی صورت ہے اور وہ اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہو اور اس سے وہ مدد لے لے, یہ چیز تو میں نے بتایا بالاتفاق جائز ہے. تو انس بن مالک تو یہی عمل کرتے تھے, یہ تو بالاتفاق جائز ہے. آپ نے تو دلیل اس مستدل بنانا ہے جس میں ہاتھ میں قرآن کریم لے کے کوئی صحابی پڑھ رہا ہو, کوئی تابعی پڑھ رہا ہو, تو وہ آپ کی دلیل بنے گی. یہ مبہم آثار, دونوں آثار میں نے آپ کو بتایا کہیں سے بھی مخالفین کے مستدل نہیں بن سکتے. بہرحال وہ اس سے دلیل کر پکڑتے ہیں یا جو بھی ان کی مذہب ہے وہ ان کا مذہب ہے. امام اعظم کے میں نے 8 مضبوط دلائل آپ کے سامنے بیان کر دیے, تو اس کی روشنی میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہاں تک میں نے آپ کے سامنے امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے 8 دلائل اور مخالفین کی جو 2 آثار دلیل تھے ان کے جواب, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے مسئلہ بالکل واضح کر دیا. یہاں ہماری ویڈیو کا یہ پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. دوسرے حصے میں اس ویڈیو کے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کس طرح انجینئر علی مرزا صاحب فقہاء کرام پہ مجتہدین میں اس مسئلے میں طنز اور طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اس کے کیا جواب ہیں, اس کے لیے آپ دوسری ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا.